अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं CNN। मैं हूं अमान अली और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, आम इंतखाबात की तारीख के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज सदर के साथ मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है ताकि आम इंतखाबात के लिए मुनासिब तारीख तय की जा सके। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे या नहीं, फैसले के लिए आज इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात के लिए मुशावरती अमल शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI या उनके नुमाइंदे और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान को आज बुला लिया। शहबाज शरीफ को 25 अगस्त और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 29 अगस्त का दावतनामा भेजा गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, आम इंतखाबात की तारीख के लिए मुशावरत की दावत। इलेक्शन कमीशन ने खत पर गौर के लिए अहम इजलास तलब कर लिया। सदर मुमलिकत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को लिखे गए खत में मुलाकात की दावत दी गई है। सदर आरिफ अलवी की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। सदर आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख के 90 रोज में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत के खत के मुतालिक मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में सदर मुमलिकत से मुलाकात करने या ना करने बारे हतमी फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी रोड मैप के हवाले से सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज। मुख्तलिफ सियासी जमातों को खत लिख दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिखे गए खतूत में मुलाकातों के जरिए आम इंतखाबात के इनेकाद और इलेक्शन शेड्यूल पर बात की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को 24 अगस्त 2 बजे, मौलाना फजलुर रहमान को 24 अगस्त दोपहर 3 बजे, नून लीग को 25 अगस्त 11 बजे और पीपल्स पार्टी को 29 अगस्त दोपहर 3 बजे बुला। चेयरमैन PTI को रिलीफ मिलेगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना में सजा के खिलाफ अपील की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच अपील पर समाअत करेगा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने बज़ाहिर हाई कोर्ट की हुक्म अदूली की। चेयरमैन PTI 5 अगस्त से जेल में हैं। हाईकोर्ट अपीलों पर पहले फैसला करे। सजा मुअत्तली की अपील हाईकोर्ट में आज समाअत के लिए मुकर्रर है। हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना मुनासिब है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बादियो नजर में ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में गलतियां की हैं। चेयरमैन PTI को तो सुना ही नहीं गया। 3 मरतबा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। हम मुदाखलत नहीं करेंगे। हाई कोर्ट अपीलों पर समाअत करे, अदालत आलिया में होने वाली प्रोसीडिंग को देखेंगे, फिर मुकदमा सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने फैसले से कबल 3 बार मुलजिम को मौका दिया था। मुलजिम की अदम हाजिरी पर ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस का फैसला जारी किया। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर ने इस्तफसार किया कि ट्रायल कोर्ट ने हक के दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे दिया। तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी? जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि आपका केस तो अब ट्रायल कोर्ट में जेर इल्तवा नहीं, आपका केस सुनकर अब हम कहां भेजेंगे? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप आहिस्ता आहिस्ता हमें समझाएं। आप कहते हैं पहले मामला मजिस्ट्रेट उठाएगा, फिर ही सेशन कोर्ट में ट्रायल होगा, जिस पर लतीफ खोसा ने कहा जी मजिस्ट्रेट पहले देखेगा कि केस बनता भी है या नहीं। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा के दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस की समाअत मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त का फैसला चैलेंज कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का मामला मातहत अदालत को वापस भेजा था। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस का ट्रायल मुअत्तल करने की भी इस्तदा कर रखी है। साबिक चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने में लगे रहे। मौजूदा चीफ जस्टिस चेयरमैन PTI को बचाने के लिए सरगर्म हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। बोले सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के बारे में अंदर से गवाहियां आ रही हैं। कहा कि चेयरमैन PTI के लिए चीफ जस्टिस अपने करियर को दांव पर लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस साकिब निसार, खोसा, इजाजुल हसन और शेख अजमत सईद और एक दूसरे वो जो जज थे 5वें, वो इसी बात के ऊपर लगे हुए थे कि नवाज शरीफ को अंदर भी करना है और डिस्क्वालीफाई भी करना है और इसकी हुकूमत भी ख़त्म करनी है। क्या कुछ नहीं किया हमारे खिलाफ, और जो कुछ किया है उस सारी की गवाहियाँ भी आ रही हैं, उनके अपने इदारों के अंदर से आ रही हैं। यानी फ़र्क देखें आप, उस वक्त के चीफ जस्टिस
نواز شریف کو دیوار سے لگانے پہ لگے ہوئے تھے اور آج کے چیف جسٹس عمران کو بچانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور جانتے ہیں کہ یہ بندہ کرپٹ ہے، اس نے پاکستان کو تباہ کیا، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا، پاکستانی قوم کے اخلاقیات کو تباہ کیا، اور اپوزیشن کو جس طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا، ٹریٹ کیا اپنے وزارت عظمیٰ کے زمانے میں، جب یہ لیڈر دی اپوزیشن تھے، سوائے دھرنوں کے احتجاجوں کے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ عمران خان کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اپنی کیریئر کو داؤ پہ لگا رہا ہے۔ جبکہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا چیف جسٹس پر چیئرمین پی ٹی آئی کی وکالت کرنے کا الزام۔ ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ چیف جسٹس کا چیئرمین پی ٹی آئی کی وکالت کرنا چیئرمین کو اچھا نہیں بنا سکتا، ایسا کرنے سے چیف جسٹس کا اپنا تاثر خراب ہوگا۔ جب چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ ہی سنا دیا تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کیا کہ ابھی قوم گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کا انتظار فرمائے۔ اور اب آپ کو بتائیں، چیئرمین تحریک انصاف کو ایک اور کیس میں گرفتار کرنے کی تیاریاں۔ لاہور کی زیادہ دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو چیئرمین تحریک انصاف کو گرفتار اور تفتیش کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے گرفتاری اور تفتیش کرنے کی درخواست کر رکھی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے تمام مقدمات لاہور یا پشاور منتقل کرنے کی استدعا کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے موقف اپنایا کہ انہیں جیل میں رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ انتخابات میں حصہ نہ لے سکیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ وکیل سردار لطیف کھوسا کی وساطت سے دائر درخواست میں چیئرمین پی ٹی آئی نے موقف اختیار کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو میرے تمام مقدمات کی سنوائی سے روکا جائے، میرے خلاف تمام انکوائریز اور ٹرائل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے منتقل کیے جائیں اور تمام مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور یا پشاور ہائی کورٹ منتقل کیے جائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے موقف اپنایا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے میرے خلاف تعصب کے بارے میں ٹھوس شواہد موجود ہیں، مجھے جیل میں رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے تاکہ میں انتخابات میں حصہ نہ لے سکوں، مجھے میرے قانونی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جج ہمایوں دلاور مجھے سزا دینے کے لیے تیار تھا، اس لیے میرا مقدمہ اس کے پاس بھجوایا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت پر جج ہمایوں دلاور نے مجھے سزا سنائی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ جان بچانے والی ادویات کی قیمتیں ہی جان نکالنے لگیں۔ ڈریپ نے 25 ادویات کی نئی قیمتوں کا تعین کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ پیراسیٹامول کی 20 گولیوں کی نئی قیمت 192 روپے مقرر کی گئی۔ ملیریا میں استعمال ہونے والی کلوروکین کی قیمت 1700 روپے، کینسر کا انجیکشن 17,513 روپے قیمت مقرر کی گئی۔ انفیکشن میں استعمال ہونے والی ادویات کی قیمت 15,356 روپے مقرر کی گئی، جبکہ کینسر کے علاج کی نئی دوا کلوریکا کی قیمت 8,46,857 روپے مقرر کی گئی۔ دمے کے مریضوں کے استعمال کے لیے انہیلر کی قیمت 1,390 روپے ہو چکی ہے، جبکہ ہیپاٹائٹس کے انجیکشن کی قیمت 10,275 روپے مقرر کر دی گئی۔ جان بچانے والی ادویات کی قیمتیں جان نکالیں گی۔ انتہائی اہم ادویات کی قیمتیں اب آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ ریپ کی جانب سے جان بچانے والی 25 ادویات کی نئی قیمتوں کے تعین کا نوٹیفیکیشن جاری، جس کے مطابق پیراسیٹامول کی 20 گولیوں کی نئی قیمت 192 روپے، ملیریا میں استعمال ہونے والی کلوروکین کی قیمت 1007 روپے، کینسر کے علاج کے لیے استعمال ہونے والے انجیکشن بورٹیزوم کی قیمت 17,513 روپے اور انفیکشن میں استعمال ہونے والی زربیکسا کی قیمت 15,356 روپے کر دی گئی۔ دمے کے مریضوں کے استعمال کے لیے انہیلر کی قیمت 1,390 روپے، جبکہ ہیپاٹائٹس کے ایک انجیکشن کی قیمت 10,275 روپے مقرر کر دی گئی۔ عوام نے جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حکمرانوں نے ان سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ایک وقت کی جو ہے نا روٹی وہ میسر ہے، اور جو میڈیسن کھا رہا ہوں وہ بھی کہتا ہوں ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن کھا لوں تاکہ میں مقروض نہ ہو جاؤں۔ ہم تو ان کو یہ کہتے ہیں خدا را ہماری جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں جو 500-700 روپے مزدوری لیتے ہیں۔
ریب کی جانب سے نئی رجسٹرڈ ہونے والی کینسر کے علاج کی دوا لوریکا کی قیمت 8,40,857 روپے مقرر کی گئی۔ دوسری جانب صدر پاکستان فارماسسٹ لیگل فورم کا کہنا ہے کہ پھیپھڑوں کے کینسر کی دوا انڈیا میں 2,90,000 کی ہے، جبکہ پاکستان میں اس کی قیمت تقریباً 8.5 لاکھ روپے ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں، پنجاب حکومت نے 4 ارب 20 کروڑ روپے کے نئے ٹیکس عائد کرنے کی منظوری دے دی۔ اسٹیمپ ڈیوٹی پر اضافے کا فیصلہ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسٹیمپ ایکٹ 1899 کے شیڈیول 1 میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کے سینئر رکن شعیب شاہین نگران حکومت پر برس پڑے، بولے کہ یہ حکومت بھی سابقہ فاشسٹ حکمرانوں کی طرز عمل پر چل رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ثابت ہو گیا، شہباز شریف سائفر سازش کے تحت عوام پر مسلط ہوئے۔ وہی پالیسیز کنٹینیو کر رہے ہیں جو شہباز شریف کی فاشسٹ حکومت نے پالیسیاں رکھی ہوئی۔ آج آپ کی غربت، بے روزگاری، مہنگائی، ان امپلائمنٹ کی پوزیشن کیا ہے؟ اور وہ جو ارسطو اور افلاطون تھے جو کہتے تھے کہ ہم مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آئے ہیں، ہم نے سیاست کی بجائے ریاست کو بچایا، ایکچولی وہ سائفر کے کنٹینٹس لیک ہونے کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ایک سازش کے تحت لائے گئے تھے، انہوں نے ریاست کی جڑیں کھوکھلی کر دیں۔ رہنما نون لیگ جاوید لطیف نے چیئر لفٹ معاملے پر سوشل میڈیا کو ریاست کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ریاست کے خلاف ایک سوچ پیدا کی گئی، حل صرف ایک ہے کہ قوم کو حقائق بتائے جائیں کہ کس طرح نواز شریف جیسے مقبول لیڈر کی جگہ ایک شخص کو قبولیت دی گئی۔ ایسے فیصلے دیے جائیں جس سے ماضی کی کوتاہیوں کا ازالہ کیا جا سکے۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل مردم شماری عمران خان کا فیصلہ تھا، یہ مردم شماری ہو گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کا شیڈیول اثر نو تشکیل دے کر اسے جلد مکمل کیا جائے۔ انہوں نے بجٹ میں منظور منصوبے منجمد کرنے کو بھی غلط اقدام قرار دیا۔ وہ کراچی میں ڈویژن کے صدر سعید غنی کے ہمراہ بلاول ہاؤس کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ مردم شماری کروائی پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران ہوئی۔ مردم شماری کا فیصلہ پی ڈی ایم نے نہیں کیا تھا، وہ فیصلہ کیا تھا عمران خان کی کابینہ نے۔ ہمارا اعتراض تھا پچھلی مردم شماری پر، ہم کہتے تھے کہ جی رینڈم چیک کراؤ اور اس کے بعد کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں اپروو کراؤ۔ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پھر سے ریوائز کرے اپنے شیڈول کو، جو ایک مہینہ اعتراضات کے لیے اور فیصلوں کے لیے رکھا گیا ہے اس کو کم کر سکتی ہے۔ ریپرزنٹیشن دینا ان کا کام ہو گیا ہے اور ٹرانسپیرنٹ اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے تقاضا ہے، تو پھر وہ اپنے ریوائز کریں شیڈول کو اور الیکشن کروائیں پاکستان کے لیے جلدی، کیونکہ پاکستان میں جمہوریت کی پٹڑی پہ پھر آنا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں، نیب نے سابق وفاقی وزیر مونس صلاحی کو اپنی تحقیقات میں کرپشن اور منی لانڈرنگ میں ملوث قرار دے دیا۔ مونس صلاحی نے نیب رپورٹ کو حقائق کی منافی اور جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ کہا کہ سارے اثاثوں کی منی ٹریل اور سورس موجود ہے جو کہ ان کی ٹیکس ریٹرن میں واضح نظر آ رہا ہے۔ مونس صلاحی کے خلاف سرکاری ٹھیکوں میں کک بیکس لینے کی نیب انکوائری کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ نیب کے مطابق مونس صلاحی نے اپنے فرنٹ مینوں عظمت حیات اور سہیل اسکر کے ذریعے ٹھیکوں کی مد میں کک بیکس لیں۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ مونس صلاحی نے جولائی 2022 سے اپنے بینک اکاؤنٹس میں ملکی اور غیر ملکی بھاری رقم جمع کرائیں اور 72 ملین روپے سے 384 کنال سے زائد اراضی خریدی۔ نیب کے مطابق خریدی گئی اراضی بظاہر کک بیکس اور رشوت کی رقم سے بنائی گئی اور مونس صلاحی نے اپنے والد کے عہدے کا غلط استعمال کیا۔ رپورٹ میں یہ بھی الزام لگایا کہ مونس صلاحی نے گجرات میں پسندیدہ کنٹریکٹرز کو ٹھیکے دلوا کر رشوت وصول کی۔ دوسری جانب مونس صلاحی نے نیب رپورٹ کو بے بنیاد قرار دیا، کہا کہ سارے اثاثوں کی منی ٹریل اور سورس موجود ہیں۔ جھوٹے الزامات کی واضح تردید میری انکم ٹیکس ریٹرن سے ہوتی ہے۔ تمام معاملات میں شفافیت کو اپنایا۔ مریم نواز کی طرح کیلبری فونٹ کا کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔ خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ پروگرام دوبارہ بحال، فنڈز کی عدم ادائیگی پر گزشتہ روز نجی انشورنس کمپنی نے صوبائی حکومت کو خط لکھ دیا تھا۔ خط میں لکھا گیا کہ انشورنس کمپنی کے 33 ارب سے زائد بقایا جات ہیں۔ وزیر اعلیٰ اور نگران مشیر ڈاکٹر ریاض انور کی یقین دہانی پر سروسز دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ جنید عالم کی رپورٹ دیکھیے۔ نگران وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر انشورنس کمپنی کے ساتھ مذاکرات کامیاب، خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ پروگرام دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ فنڈز ادا نہ کرنے پر نجی انشورنس کمپنی نے نگران مشیر برائے صحت کو خط لکھ کر گزشتہ روز صحت کارڈ پر نئے داخلے بند کر دیے تھے۔
मरीजों के बढ़ते मसाइल को मद्देनजर रखते हुए निगरान मुशीर बराए सेहत ने इंश्योरेंस कंपनी के उहदेदारान को तलब किया और 33 अरब के बकाया जात जल्द अदा करने की यकीन दहानी करा दी। निगरान मुशीर सेहत रियाज अनवर कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी को बकाया जात की अदायगी 1 हफ्ते में की जाएगी। चीफ स्टेट लाइफ के शुएब साहब, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारी और वज़ीर आला साहब के कहने पर ये सर्विसेज बहाल कर दी हैं और उनकी जो पेमेंट है वो भी अब हो जाएगी इंशाअल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा में माली बुहरान के बायस 6 माह के दौरान चौथी बार सेहत सहूलियात का प्रोग्राम बंद किया गया था। जुनैद आलम, GNN, पेशावर। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।